پاکستان مسلم لیگ ضیاء الحق گروپ کے صدر اعجاز الحق صبح دیر سے سو کر اٹھنے کے عادی ہیں۔ راولپنڈی میں ان کی رہائش گاہ پر پہنچے تو اعجاز الحق ابھی تک تیاری میں مصروف تھے۔ تھوڑے انتظار کے بعد وہ گھر کی بالائی منزل سے نیچے اتر آئے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہے؟ سوری میں تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ اس دوران ناشتے کا وقت ہو گیا ہے۔ بیگم شازیہ اعجاز الحق اور زین ضیاء ناشتے پر اعجاز الحق کا ساتھ دیتی ہیں۔ آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ تو سارا تھا فوجی، اب یہ اعجاز صاحب سیاست کرتے ہیں تو یہ آپ کیسے اکاموڈیٹ کرتے ہیں؟ سیاست میں آنے سے پہلے ہاں جی، میری تو شادی بغیر سیاست کی ہوئی تھی۔ یہ تو قسمت ہے، آپ کو پتہ ہے، پہلے تو یہ بینکر ہی تھے جب شادی ہوئی، تو یہ تو بات کی قسمت کے کھیل ہیں۔ شکر ہے اللہ کا اچھی گزر رہی ہے۔ تو عام طور پہ مشہور ہے کہ اعجاز صاحب بڑے موڈی ہیں۔ پیدا ہونے کے بعد موڈی تھے، اب تو بہت اچھے ہیں، اور وہ نام رکھا ہی شاید اس لیے تھا کہ موڈی تھے یہ، اور فرسٹ شاید گھر میں تھے، بچہ جیسے فیملی میں ہوتا ہے، پر اب تو شکر ہے موڈی نہیں ہے۔ اور بچوں کی تعلیم میں باقی چیزوں میں دلچسپی لیتے ہیں؟ دیکھنا خود ہی سر ہے، سارا کچھ کون لک آفٹر کرتا ہے؟ یہ سب شاہزادہ بڑا بیٹا ہمارا جو ہے وہ پڑھ چکا ہے اور وہ جاب کر رہا ہے امریکہ میں، لانگ آئلینڈ میں، ابھی اس نے جاب شروع کی ہے۔ بھائی کیسے لگتے ہیں آپ کو؟ بہت اچھی ہے۔ جلسوں میں جاتی ہیں، تقریریں کرتی ہیں؟ ہاں بہت۔ سیاست میں آپ کی دلچسپی ہے، نواز شریف کے ساتھ آپ کا بڑا ملنا جلنا رہا، کیسے لگتے ہیں آپ کو؟ جی ایجاد آگا بھائی ہے لا، پھر جی نواز شریف میرا بھی بھائی ہے، لیکن ایک دفعہ ای مبارک فون کرتا ہے، اور میں ہیپی برتھ ڈے نواز شریف فون کرتا ہے بس، لیکن نواز شریف بہت اچھا ہے۔ کمپیوٹر میں دلچسپی کب سے آپ کو؟ 91 میں، جب میرا امی تھی حاجی بھی، کیا حال ہے آپ کا؟ میں جی کمپیوٹر کری ہوں۔ کام ختم ہو گیا ابھی؟ وقت ملے تو اپنے والد ضیاء الحق کی قائم کردہ لائبریری میں جا کر کتب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ لائبریری میں نادر کتابیں اور رسائل کا ایک پورا مجموعہ ہے۔ آپ کے مخالفین یہ بھی کہتے ہیں کہ جنرل صاحب آپ کو پالیٹکس سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کا کوئی خواہش نہیں تھی کہ میں پولیٹکس میں آؤں یا فیملی میں سے کوئی پولیٹکس میں آئے، کیونکہ ان کا خود پولیٹیکل مائنڈ نہیں تھا، پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا۔ ایسا نہیں لگتا کہ آپ نے کچھ غلط فیصلہ کیا مسلم لیگ قائد اعظم چھوڑ کے چند دن پہلے؟ نہیں، غلط تو نہیں تھا، یہ دوسری مرتبہ اس قسم کا ہوا تھا۔ اگر پارٹی کے اندر ایک دوسرے پر اعتماد نہ کر سکیں، ٹرسٹ نہ کر سکیں، اور میرے لیے ایک واضح اپرچونٹی تھی، یعنی کہ کنٹیسٹ کرنا الیکشنز، اور میں نے کوئی کنٹیسٹ اپنی مرضی پہ نہیں کیا تھا، یعنی کہ میں کہوں جی میں نے لڑنا ہے۔ یہ سب کا ایک کنسنسس تھا کہ لیڈرشپ کا ایک ویکیوم ہے اور اس کو فل کرنا ہے۔ کس کا کنسنسس تھا؟ آپس میں سب کا کنسنسس تھا، اور اس کے بعد آخری دنوں میں جب آئے تو پھر چند شخصیات ہماری جو تھیں انہوں نے کوئی اپنا مائنڈ ایک دم چینج کیا، اور ہمارا کمپرومائز پھر بھی ہو سکتا تھا اگر آپس میں اختلافات نہ پیدا ہوتے، اور کچھ میاں صاحب نے ایک دم اپنے آپ کو بیک گراؤنڈ میں لے گئے، یعنی کہ اس پکچر سے ہی نکال دیا، جیسے کہ ان کا کوئی رول ہی نہیں ہے۔ بظاہر آپ کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، آپ کی گاڑیاں ہیں، آپ کے بچے امریکہ میں پڑھتے ہیں، تو اس سے ایک تاثر نکلتا ہے کہ کوئی آپ کی خفیہ دولت ہے۔ نہیں، خفیہ دولت کی تو بات نہیں ہے۔ دیکھیں، میں جب بینک آف امریکہ میں تھا
13 سال میں نے بینک آف امریکہ میں کام کیا، اور میں جس پوزیشن میں تھا بینک آف امریکہ میں، یہ سب اس کی گواہی دیں گے کہ میں 1983-84 سے لے کر 1990 تک بینک کے 7 ممالک جو تھے انویسٹمنٹ بینکنگ، اس کا میں انچارج تھا، اور میری بہت اچھی سیلری تھی وہاں۔ ایجوکیشن پلان میں نے لیا ہوا تھا اپنے بچوں کا۔ جب میں بینک میں تھا میں نے اپنا یہاں گھر بنایا تھا پاکستان کے ایز اے اسٹاف، ایک انٹرسٹ فری لون لے کے، اس کا کرایہ مجھے آتا ہے۔ تھوڑی سی ہماری زمین ہے جو بارڈر ایریا پہ ہے، اس کا تھوڑا سا خرچہ آ رہا ہے، اور ہمارا کوئی اتنی لیوش لیونگ نہیں ہے جس کو کہا جائے کہ جی بہت لیوش لیونگ۔ یہ گاڑی جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ 1989 میں بحرین سے لے کر آیا تھا۔ اعجاز الحق روزانہ اپنے سیاسی دفتر میں بھی جاتے ہیں، جہاں لوگوں سے میل ملاقات کرتے ہیں۔ اس دفتر کے ذریعے ملک بھر میں ان کے سیاسی رابطے بحال رہتے ہیں۔ آپ کے والد ایک جنرل بھی تھے، سیاسی طور پہ صدر پاکستان بھی رہے، تو آپ کو وقت دیتے تھے، آپ سے گپ شپ لگاتے تھے؟ دیکھیں، ایک تو میں زیادہ تر ملک سے باہر رہا، تو میں نے وہ سارا پیریڈ جو مارشل لاء لگنے کا اور اس سے پہلے کیا ہوا اور اس کے بعد کیا ہوا تقریباً ایک قسم کا مس ہی کر دیا۔ ان کی یہ عادت تھی کہ فیملی کے ساتھ بہت زیادہ کلوز ریلیشن شپ کا، اور اگر بہت بھی مصروف رہے رات میں 12-1-2 بجے تک، تو بھی انشور کرتے تھے اور ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ جب میں اپنے کمرے میں واپس آؤں تو فیملی بیٹھی ہو۔ تو اس لیے ہمارے فیملی کا ایک سارٹ آف وہ تو صبح اٹھ کے پھر کام پہ چلے جاتے ہیں، باقی سب کی عادت ایسے خراب ہوگی کہ رات کو 2-3 بجے تک جاگنا اور دن میں پھر لیٹ سوتے رہنا۔ اور عموماً جب بھی واپس آتے تھے تو ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ بسترے پہ لیٹ جائیں یا نماز پڑھ لی، اس کے بعد بیٹھ گئے، کوئی ٹی وی لگا ہوا ہے یا آپس میں بات چیت کرتے کرتے سو جاتے۔ اب کیونکہ اسلام آباد کی طرف آئے ہیں تو فیصل مسجد دعا اعجاز الحق اسلام آباد جائیں تو فیصل مسجد کے احاطے میں اپنے والد کے مزار پر دعا کرنے جاتے ہیں۔ ضیاء الحق کی ڈیتھ ابھی تک ایک پراسرار مہمہ ہے، ایک بیٹے کے طور پہ آپ کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک سازش تھی اور ایک سیبوٹاج، جو چیزیں پروو ہو چکی ہیں۔ پرسو کرنے میں رکاوٹیں آتی رہیں، اس میں ہم نے خود پرسو کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی جب تک کوئی پراپر کرمنل انویسٹیگیشن نہ ہو، جب تک میرے خیال میں ہم حتمی نتائج تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ جنرل ضیاء کے زمانے کا جو سب سے اہم واقعہ بھٹو کی پھانسی سمجھا جاتا ہے، جس سے کہتے ہیں کہ قوم 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پھانسی دینی چاہیے تھی، نہیں دینی چاہیے تھی؟ دیکھیں، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے سزا دی تھی، اور اس زمانے میں کوئی بھی ایسا ایک کیس نہیں ہے جہاں پہ آپ کہہ سکیں کہ جنرل ضیاء الحق نے فلاں کو تو ایمنسٹی دے دی اور فلاں کو نہیں دی۔ اور میرے ساتھ یا فیملی میں کبھی یہ ڈسکشن ان کے ساتھ ہوئی نہیں اس ٹاپک پہ کہ صحیح ہوا یا غلط ہوا۔ اپنا اپنا ہر ایک کا تجزیہ ہے، اپنی اپنی سب کی سوچ ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ جنرل ضیاء الحق کا ایک اپنی انفرادی سوچ تھی۔ اگر یہ آپ کہیں جی کہ انہوں نے کبھی اس کو ریگریٹ کیا یا اس پہ کوئی رائے دی یا کوئی سوچا،
تو میرا خیال ہے کہ جو میں نے ان کو قریب سے اس معاملے پہ دیکھا تھا کہ جو انٹرویوز وغیرہ انٹرنیشنل پریس کو کیس جب آخری مرحلے میں تھا تو ایک ہی بات انہوں نے کی تھی کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہوگا اس پر عمل درآمد کیا جائے گا. چھٹی ہو گئی. یہ ہم نے علماء کے پاس بیٹھنا ہے. یہ سیکھنا ہے. علماء بھی عوام کا. جمعے کے دن حلقے کی کسی نہ کسی مسجد میں نماز جمعہ پڑھتے ہیں. اس سے وہاں کے لوگوں سے رابطہ بھی ہوتا ہے اور علاقے کے مسائل سمجھنے میں مدد بھی ملتی ہے. دوپہر کا کھانا سرے راہ کھانے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں. اس عوامی رنگ کا اپنا ہی مزہ ہے. وہ کتنے بھی مصروف ہوں سپہر کو واک کرنا نہیں بھولتے. اس کے لیے وہ گھر آ کر خصوصی طور پر کپڑے تبدیل کرتے ہیں. ہنگامہ خیز زندگی سے دور پارک میں گزارے ہوئے چند لمحات ذہنی سکون اور غور و فکر کرنے کا موقع مہیا کرتے ہیں. ہر وقت خوش رہتے ہیں. کسی بات پہ آپ کو دکھ بھی ہوتا ہے؟ نہیں، دکھ تو انسان کی زندگی کا حصہ ہے. میں اتنا کوئی ٹینشن نہیں لیتا ہوں صحیح معاملوں میں. جو بڑے سے بڑے مشکلات سے اور حادثوں سے گزر جاتا ہوں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بہت زیادہ جیسے کہ کوئی دھچکا لگ جائے یا کوئی صدمہ ہو جائے. کوئی اللہ تعالیٰ ہمت دے دیتا ہے، برداشت کی قوت ہے. گولف کھیلنا اعجاز الحق کا مشغلہ ہے. جب بھی موقع ملے وہ گولف کھیلنے ضرور جاتے ہیں. اداکارہ کون سی پسند ہے؟ اداکاریں آپ یقین کریں کہ میں نے تو انگلش کی موویز تو میں دیکھتا رہتا ہوں. پاکستانی مووی دیکھے مجھے عرصے ہی. انگلش کی بتا دیں کوئی ایکٹریس. انگلش کی تو تقریباً سبھی اچھی ہیں. اب شام سے رات تک کی میٹنگز کا طویل سلسلہ شروع ہو گیا ہے. کہیں جیت کا شکریہ ادا کرنا ہے تو کہیں خوشی کے موقع پر دی گئی دعوتوں میں شرکت کرنا ہے. اور اس کے بعد پانی بھی بوند بوند واسطہ ہے کہ غریب لوگ ترس رہے ہیں. میرا آج مقصد آنے کا صرف یہ تھا کہ اتنی پہلے خدمت کی تھی یہاں کے لوگوں کی، انشاءاللہ اس کے بڑھ کے خدمت انشاءاللہ. جہاں نماز کا وقت آئے وہ وہیں نماز پڑھ لیتے ہیں. مدنی ویلفیئر والوں کو بھی پچھلے الیکشن سے میرا دل مطمئن ہے
کہ اللہ کے فضل و کرم سے چند لوگوں سے جو چھٹکارا ہوا تھا تو ہزاروں لوگوں سے ایک رابطہ قائم ہو گیا تھا. علاقے کے لوگوں کے دکھ اور غم میں بھی ضرور شرکت کرتے ہیں. آپ اندھیرے سے ڈرتے ہیں؟ اندھیرے سے ضرور خوف آتا ہے. خوف آتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. بچپن سے خوف ہے اندھیرے؟ بچپن سے, اور میں کبھی بھی ساری لائٹیں بند کر کے نہیں سوتا, ایک لائٹ جلتی رہتی. اور آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ میں آپ کی خدمت کے لیے 24 گھنٹے حاضر ہوں. آپ کے خیالات اور جذبات سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ جمہوریت کے حامی ہیں, جبکہ آپ کے والد صاحب کے حوالے سے آمریت کا تصور جڑا ہوا. کوئی شک نہیں کہ کچھ لوگوں کو اس زمانے میں جو کوڑے مارے گئے وہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک. غلط سمجھتے ہیں آپ؟ میں لازمی بات ہے یہ نہیں کہوں گا کہ ٹھیک تھا, تو اور میں نے یہ بھی کہا کہ وہ مخصوص حالات تھے, مارشل لاء تھا, نیکڈ مارشل لاء تھا, اور مارشل لاء کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن ان سے زیادہ عاجزی انکساری کے لحاظ سے کرپشن, مطلب ایک چیز ہے کوئی الزام نہیں لگا سکا آج تک پاکستان کی تاریخ میں. اور میں سمجھتا ہوں ان سے زیادہ جمہوری, اگر کوئی ڈکٹیٹرشپ کے دوران اگر آپ کہہ لیں کہ کوئی جمہوری شخص نہیں تھا, کہ فیصلے ہمیشہ انہوں نے کنسنسس کے ساتھ کیے تھے اور ملک کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے. جس جگہ بھی انہیں مدعو کیا جاتا ہے وہاں ان کی خاطر تواضع کا بھی بندوبست ہوتا ہے. پاکستان کے سیاستدانوں کے بارے میں عمومی تاثر یہ ہے کہ کرپشن بہت کرتے ہیں. دیکھیں یہ پاکستان میں کہ جو مسئلہ رہا ہے پچھلے 55 سالوں میں کہ پاکستان کو ابھی تک لیڈرشپ نہیں ملی. میرے نزدیک مفادات حاصل کرنا کرپشن جو ہے وہ یہ بھی کرپشن ہے کہ اگر آپ پرائم منسٹر کی یا چیف منسٹر کی سیٹ پر بیٹھے ہیں اور آپ بینک سے قرضہ لے رہے ہیں یا آپ کوئی میل لگا رہے ہیں, کہ ایک عام آدمی کو تو وہ ایکسیس نہیں ہے. تو اگر آپ اپنی پوزیشن کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, اگر میں کہتا کہ میرے والد جو ہے 11 سال اس ملک کے صدر تھے اور اعجاز الحق نے بھی 10 فیکٹریاں لگا دیں, تو شاید لوگ ابھی واہ واہ کر رہے ہوتے میرے لیے, لیکن وہ ایک میرے نزدیک میں سمجھتا تھا وہ کرپشن. سارا وقت سیاست کو دینے کے بعد اب خاندان کے ساتھ فرصت کے لمحات گزارنے کا وقت آ گیا ہے. آپ کی کب سے دوستی ہے؟ ہم لوگ لاسال ہائی اسکول ملتان میں کلاس 5 سے تھے اکٹھے, اور ان دا پروسیس شروع میں کیونکہ اس کا قد کاٹ کچھ زیادہ لمبا چوڑا تھا تو بلنگ بھی ہوتی رہتی تھی میرے ساتھ کافی, لیکن الٹیمیٹلی ٹرن انٹو اے ویری گڈ فرینڈشپ. خوبیاں کیا ہیں اور خامیاں کیا ہیں؟ خوبیاں اس میں سر بہت سی خوبیاں بھی ہیں, کچھ خامیاں بھی کہہ لیں. خوبیاں یہ ہے کہ ہی از ویری سنسیئر, کہ جب کبھی بھی میرے ساتھ کوئی پرابلم ہوا ہے یا کوئی ایسا تو ہی ہیز بین آؤٹ آف دا وے جا کے اس نے وہ رول پلے کیا. اور خامیاں یہ ہے کہ کئی دفعہ آدمی دوست ایکسیپٹ کرتا ہے کہ اب مجھے ذرا سا یہ کرے گا وہ کئی دفعہ اگنور کر جاتا ہے. تو مطلب اس کا جیسے اسکول میں اور گھر میں بھی نام موڈی, تو موڈی کے حیثیت سے وہ ذرا سا موڈی ہے. رات کو اپنے سسر جنرل رحیم الدین کے گھر ملاقات کے لیے جاتے ہیں. یہاں پہ تو بڑی اہم مصروفیات ہیں. تو کوئی نہیں, پھر آپ دیر سے آ جانا, وہ بھی ضروری ہے. آپ نے کتنے بجے نکلنا ہے؟ میں تو صبح 7:30.
मैं तो दिन में 6 दफा ऐसा सीओ को नहीं लगता। दिन की गहमा गहमी के बाद अब आराम का वक्त हो गया है और घर वापसी शुरू हो गई है। कि वो तो आपको पता टाइम के बहुत पाबंद हैं और वो बड़े अपसेट होते हैं कि हम लोगों का टाइम खराब रहता है।